الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ کے پاس دو ہینڈ آؤٹ ہیں اس وقت، ایک ہے دنیا قرآن کی روشنی میں اور دوسرا ہے دنیا حدیث کی روشنی میں۔ جس کسی کے پاس نہ ہو وہ ہمیں اپنا نمبر بھیج کے منگا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے کیونکہ یہ وہ انفارمیشن ہے جو آپ کو اکٹھی شاید ہی کہیں ملے۔ کوئی سوال جو اب تک ہم نے دنیا کی زندگی قرآن کی نظر میں اور اب تک جو حدیث کی ہیں دنیاوی زندگی حدیث کی روشنی میں، کوئی سوال ہو پوچھیں ورنہ پھر آگے چلتے ہیں۔ بات کلیئر ہے جو اب تک جو ہوئی ہے؟ ابھی جی سر، الحمدللہ۔ اچھا، تو ابھی آپ کے سامنے چند اور حدیث اور بڑی اہم کہ دنیا حدیث کی روشنی میں کیا چیز ہے، کتنا کلیئرلی بتایا ہے۔ سبحان اللہ، نبی صادق نے اللہ کا جو ان کے ذمہ حق تھا نا کہ انہوں نے دین کو پہنچانا ہے، انہوں نے واقعی پہنچانے کا حق ادا کر دیا، اور رب العالمین نے ان کے فرامین احادیث کو کس طرح پروٹیکٹ کیا، یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ دنیا آپ دیکھیں کتنے رسول گزرے ہیں، لیکن کسی کے بارے میں اتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے جن کی حفاظت فرمائی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اب اگلی حدیث سنیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ بھلا یہ کیسے صحابی تھے حضرت عبداللہ بن عمر؟ جلدی بتائیں۔ یہ ہے ہمارا حال کہ ہم یہ سب حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور کمال کا ان کا شغف ہے اسلام کے ساتھ، اتنی محبت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک چیز کو کاپی کرتے ہیں۔ حدیث جب ان سے آئے تو پھر بندہ سمجھے کہ کتنی پائے کی حدیث ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے میرے دونوں مونڈے پکڑ کر مجھ سے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر ہے۔ اچھا، یہ دونوں مونڈے پکڑنے کا مطلب کیا ہے یہاں؟ جلدی بتائیں۔ سر ہوشیار کرنا، بھرپور طور پر متوجہ کرنے کے لیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ بھرپور طور پہ اور خاص محبت ہوتی ہے ایسے بندے سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ بڑے پیارے صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے متوجہ نہیں کرنا بلکہ پوری محبت کے ساتھ ان کے دونوں مونڈے پکڑ کر کہا دنیا میں ایسے رہ کہ تو پردیسی ہے۔ اب ذرا حدیث کی طرف آئیے، کیا مطلب ہے اس کا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کہ تو پردیسی ہے، یہ راہ چلتا مسافر، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کو سر عارضی ٹھکانہ سمجھیں، مطلب مستقل دنیا کے نہ ہو کر رہ جائیں۔ ہاں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں آدھی پچدی پتہ ہے۔ آپ بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے۔ جب آپ کو کہیں جانا ہوتا ہے، فرض کیجئے مجھے کراچی جانا ہے، تو میرا اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ کراچی ہے۔ اب راستے میں کبھی اتنا سادہ سامان نہیں اٹھاؤں گا، غیر ضروری چیزیں اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میں وہاں سیف اینڈ ساؤنڈ پہنچ جاؤں، پورا حفاظت کے ساتھ۔ تو دنیا میں چلتے وقت آپ کو یہ حفاظت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ سر قرآن اور سنت سے۔ ہاں، ویری گڈ۔ اگر ہم دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق چلے تو
اور ہم نے آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزاری تو پھر ہم پردیسی ہیں. اور واقعی آپ ذرا غور کریں، سوچیں. اصل میں اللہ نے دماغ دیا اور ہم نے دنیا میں لگا کے اس کو دماغ کو بالکل فارغ ہو گئے اس سے. آپ سوچیں یہ دنیاوی زندگی 70 سال کی ہے. قبر میں کتنا ہے بندہ؟ بتائیں مجھے. برزخ کی زندگی کتنی آگے آ رہی ہے؟ کہیں اس سے زیادہ ہے، کہیں زیادہ. حضرت آدم علیہ السلام قبر میں پڑے ہوئے ہیں کب سے. خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 سے اوپر سال ہو گئے ہیں. اور پھر میدان حشر میں تو آپ کو پتہ ہے وہاں جمع کر کے جب اللہ تعالیٰ حساب لیں گے. برزخ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہزاروں سال. اور پھر جب دوبارہ اٹھا کے اچھا پہلے تو ایک بات کلیئر ہو جائے، اپنے آپ کو کلیئر کر لیں. یہ برزخ کتنا عرصہ ہے بلا، جس کو ہم برزخی زندگی کہتے ہیں؟ لامحدود ہے. یہ کچھ سر سال موت سے لے کر موت سے لے کر جو نفخ ثانی ہوگا اس ٹائم کے تک جو ہے نا وہ برزخ کا دور ہوگا. یہ ہے بات، لامحدود ہوگا. بھئی یہ کچھ جواب ہے؟ بڑی اچھی طرح نوٹ کر لیں. یہ کل شروع ہو رہا ہے برزخ کا وقت یا برزخ کا دورانیہ. موت سے لے کر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، انسان دوبارہ زندہ ہوگا، تو یہ پورا پیریڈ برزخ ہے. اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجئے. اچھا، اب ہم نے ان سب دور سے گزرنا ہے. برزخ کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر دے گا. ساری تفصیلات آ رہی ہیں، لیکن بات کو سمجھیے. جب زندہ کر دے گا اللہ تعالیٰ دوسرے سور کے پھونکنے کے بعد، پھر انسان کو کہاں پہنچنا ہوگا؟ محشر کے میدان میں سر. میدان محشر میں، جہاں اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر کے حساب لے گا. حساب کتاب کے بعد کیا ہوگا؟ جلدی بتائیں. یہ سارا ایمان بالآخرت ہے. سر پل صراط ہوگا، پھر جنت اور دوزخ ہوں گے. پہلے مومنوں کے لیے ہوگا. کیا ہوگا پہلے مومنوں کے لیے؟ جی حوض حساب کوثر، کتاب. کوثر پہ حوض حوض کوثر. کوثر، حوض کوثر. اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ پھر پل صراط پر جائیں گے. پل صراط پر جائیں گے. اور پل صراط کے نیچے کیا ہوگی؟ جہنم. جہنم ہوگی، شعلے مار رہی ہوگی. کافر پریشان ہوں گے جو دنیا میں اللہ اور رسول سے بے غافل تھے. جہنم. بھڑکتی آگ ان کے سامنے ہوگی. یہ مناظر ذرا سامنے رکھیں. اور پل صراط پر کیسے گزریں گے اس کی تفصیلات آ رہی ہے. جب پل صراط سے مومن خیر و عافیت سے گزر جائیں گے تو آگے وہ کہاں لینڈ کریں گے؟ کہاں پہنچیں گے؟ سر جنت. جنت میں سر. جنت میں پہنچیں گے. یہ پورے مراحل پر ایمان اور یقین، آخرت پر ایمان ہے. اور ان کے ایک ایک مرحلہ دیکھ رہے ہیں آپ. ہم نے دنیا سے شروع کیا، آج انشاءاللہ موت پہ پہنچیں گے. لیکن دنیا کیا ہے؟ تو دنیا کو جب آپ اس آخرت کے سارے مناظر کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ دنیا واقعی ایک چھوٹا سا سفر لگتی ہے. اور اس میں ایسے رہ جیسے پردیسی رہتا ہے. پردیسی کو فکر کس بات کی ہوتی ہے؟ کہ میں خیر و عافیت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. تو منزل مقصود موت آخرت کا پہلا دروازہ ہے. اچھا، موت آخرت کا پہلا دروازہ کیوں ہے بھلا؟ سر یہیں سے پھر انسان کی دنیا سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر آخرت کی وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کو پھر قبر میں ہی دکھایا جاتا ہے، یا جنت یا جہنم کے. بیٹا اگر نیک ہوتا ہے. آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں. اصل میں اس لیے پہلا خود موت جو ہے اس وقت آپ دیکھیں گے اگر آ رہا ہے کہ فرشتے کون سے آتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نیک ہیں یا آپ نعوذ باللہ زندگی گناہوں پر گزاری ہے. چلیں آپ ذرا اس آیت حدیث کو سامنے رکھیں.
تو پردیسی ہم بن کے رہ رہے ہیں. بتائیں، ہم نے تو اس دنیا میں سب کچھ غرق کر دیا، مال اولاد کے پیچھے، ڈگریوں کے پیچھے، عہدوں کے پیچھے، زندگی میں اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے. یہ مسافر کو کوئی اس کے لیے جائز ہے یہ سب یا نہیں؟ بالکل ناجائز ہے. کیوں؟ وہ تو عارضی ہے یہاں پر 60-70 سال کے لیے. تو اس کو تو چاہیے کہ اب فکر کرے، اپنی منزل میں بخریت پہنچے. تو اس سفر میں قرآن و سنت اس کا رہنما ہوگا، پھر وہ کامیاب ہوگا. تو کیا پیاری مثال دی ہے نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ دنیاوی زندگی کو ایسے سمجھو کہ جیسے تم ایک سفر پہ ہو، پردیسی ہو، دیش تمہارا اصل آخرت ہے، جنت یا جہنم. کوئی سوال، اس چھوٹی سی حدیث ہے بخاری کی لیکن کتنی زبردست ہے. کوئی سوال؟ آگے چلتے ہیں. دنیا سے نہ لپٹو، آخرت کے طالب بنو. بحیقی کی حدیث ہے، اور اب آپ سنیے اس کا ترجمہ. عجیب اس کا ترجمہ نہیں ڈالا کہ نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، بالکل ٹیکسٹ ہے. اچھا، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بڑے غور سے سنیے. ان جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف، میں بہت خوف کھاتا ہوں، ما اتخفف علی امتی، ہوا، جس چیز کا مجھے سب سے زیادہ خوف ہے وہ ہے تمہاری خواہشات نفس، وطول العمل، اور تمہاری لمبی لمبی خواہشیں، یہ مل جائے وہ مل جائے، اسی خواہشوں کے تکمیل. فَأَمَّا الْحَوَا، پس وہ خواہش نفس ہے، فَسَيَصُدُّ، وہ تمہیں روک رکھتی ہے عن الحق، حق سے. یعنی جب تمہاری دنیاوی خواہشیں ہوتی ہیں تو وہ قرآن و سنت جو حق ہے اس پر تم عمل نہیں کرتے. وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلُ، عمل، اور وہ جو لمبی لمبی تمہاری آرزویں ہیں، اس فنسی الآخرہ، تو اس کی وجہ سے تم آخرت کو بھول جاتے ہو، جو آج ہمارا حال ہے. کتنا برحق ہے یہ اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، حدیث ہے. وَهَذَا الدُّنْيَا مَرْتَحِلَةٌ قَادِمَةٌ، یہ دنیا جو ہے یہ بالکل ایک حادثے کا شکار ہونے والی ہے جب آخرت ہوگی. اور وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَكُونَ مِن بَنِي دُنْيَا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان میں سے ہر ایک کے بچے ہوں گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اگر تمہیں ہو سکے، طاقت ہو، أَن تَكُونَ مِن بَنِي دُنْيَا، تو تم ان لا تکون من بنی دنیا، تو دنیا کے بچے نہ بننا، دنیا کے پجاری نہ بننا. فَافْعَلُوا، لہذا عمل کرو، فَإِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي دَارِ الْعَمَلِ، کہ یہ دن جو ہیں آپ کے پاس یہ عمل کے دن ہیں. وَلَا حِسَابَ، اور اس کا حساب نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي الدَّارِ الْعَمَلِ، اور کل تم دار العمل میں ہو. لا حساب، اور یہاں حساب نہیں ہوگا. وَأَنْتُمْ غَدًا فِي دَارِ الْآخِرَةِ، اور پھر تم آخرت کے گھر پہنچو گے. وَلَا عَمَلَ، وہاں کو عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. کیوں؟ وہاں اجر کا معاملہ ہے، اس دنیا میں عمل ہے، اور عمل کرو، عمل کماؤ، نیک کام کرو، اپنے نیک اعمال کو زیادہ سے زیادہ کماؤ تاکہ قیامت کے دن تم کامیاب ہو سکو. کتنی بڑی نصیحت ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ مال کی اور دنیا کی محبت بڑھاپے میں بھی جوان رہتی ہے. کتنی پیاری حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے،
اور بڑھاپے کے اثر سے اس کی ساری قوتیں مستمحل ہو کر رہ جاتی ہیں، کمزور ہو کے رہ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں، آپ روز پڑھتے ہیں، بھلا اس کے بارے میں کون سا آیت کا ٹکڑا ہے کہ بڑھاپے میں ساری طاقتیں کمزور ہو جاتی ہیں؟ ومن نعمرہ ایکسیلنٹ ومن نعمرہ ننقصہ فی الخلق، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو جھکا دیتے ہیں۔ کتنا یہ اللہ کا برحق فرمان ہے، آپ دیکھ لیں دنیا میں۔ اچھا، مگر اس کے نفس کی دو خصلتیں زیادہ جوان اور طاقتور ہوتی ہیں، یعنی اس بڑھاپے کی حالت میں اور اس کی ساری قوتیں جو ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ دو چیزیں بڑی طاقتور رہتی ہیں، ایک ہے دولت کی ہرس اور دوسرا زیادتی عمر کی ہرس، مال کی محبت اور عمر میں زیادتی، کہ مجھے عمر زیادہ ہو جائے تاکہ میں ان کو انجوائے کر سکوں، یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ مومن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، اگر واقعی صاحب ایمان اور صاحب عمل ہے تو وہ بالکل، اس کو کوئی دنیا کی دولت کی حرص نہیں ہے، اس کو صرف اللہ رب العالمین کی رضا کا طالب ہے، اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ حلال، اور اس کو پتہ ہے میں نے یہ متاع دنیا ہے، اور اس کو متاع الحسنہ سمجھ کے استعمال کرتا ہے۔ اور دوسرا، آپ ہر آدمی کو دیکھیں، اس کو بڑی جینے کی تمنا ہے کہ وہ اور مزے اڑا لے، لیکن رب العالمین بالکل اس کو یہ صاف بتاتے ہیں کہ اب تیرا وقت قبر کے قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے، لہذا تو نیک اعمال کر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال؟ آمین۔ سر جی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو بتائیں اس طرح سے تو وہ کہتے ہیں ہائے ہائے ایسی باتیں مت کرو، ابھی تو ہماری تو ہم نے جینا ہے، ابھی تو ہم نے یہ دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے، اور موت کے نام سے ہی لوگوں کو وہ خوف سا ہو جاتا ہے، اور یہ سوچتے نہیں کہ یہ حقیقت ہے، ہم نے مرنا ہے۔ ایسی حقیقت ہے کہ اس سے کوئی مفر نہیں۔ دیکھیں، یہ حماقت ہے کہ نہیں مجھے تو اس کی، آپ یہ کہتے ہیں کاش آپ خواتین جاتی نہیں جنازے پر، ادھر سامنے جنازہ اور قبر ہوتی ہے اور بالکل سمجھ ہوتی ہے کہ میں نے اس میں جانا ہے، لیکن وہاں بھی بھاگتا ہے انسان، دنیا کی بات ہے۔ لیکن مومن جو ہے، دیکھیں نا، پیچھے آپ نے کہا ہے کہ وہ اپنی منزل کو یاد رکھتا ہے، اس کو پتہ ہے میرا رب راضی ہوگا۔ راضی کب ہوگا؟ جب میں اس کے قرآن اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کروں گا، تو مجھے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں ملیں گی۔ اور یہ جو لوگ آخرت کو تو پیش نظر رکھ کے، آپ نے سمجھ، حدیث میں بیان کر چکا ہوں کہ عقل مند وہ ہے جو آخرت کو پیش نظر رکھ کے زندگی گزارے، جو اس کو بھول کر اور اس کو پس سے پشت ڈال کر گزارے گا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے ہم ہیں۔ کوئی سوال؟ السلام علیکم سر۔ علیکم سر میں سوچتی ہوں کہ جو 24 آورز میں ایک دفعہ ہم ضرور سوتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ اشارہ دیتے ہیں کہ موت پر حق ہے۔ بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، بالکل ٹھیک فرمایا۔ اس وقت دیکھیں نا، اچھا قرآن اس کو بڑے کلیئرلی بتاتا ہے، جو آپ نے بات کی ہے نا، کہ ہم جب انسان سوتا ہے تو اس کا روح اس کے جسم سے الگ ہو جاتا ہے، یہی فزیکل ڈیتھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جن روحوں کو اجازت دیتا ہے وہ واپس چلی جاتی ہیں، جن کو روک لیتا ہے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ نیند بھی دراصل ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں موت کی یاد دلاتی ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں جب ہم جنازے پڑھتے ہیں، آپ لوگ کسی کی میت پہ افسوس کرنے جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے بالکل پتہ ہے ہمیں کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو کے رہنا ہے۔ تو بڑی چیزیں ہیں جو دنیا میں انسان کو یاد دلاتی ہیں، کاش کہ وہ ان چیزوں سے عبرت حاصل کرے۔ سر میں نے پوچھنا تھا، یہ موت کا خوف ہوتا ہے نا ایک تو، یہ اتنا دہشت ہے شاید موت کی، یہ ایسے کیوں ہے؟ آپ
کیوں حیران ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق ہے نا، وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ شوق کس کو ہوتا ہے؟ جو دنیا میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں پہل کرتا ہے، سبقت کرتا ہے، وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ اللہ سے ملاقات کا متمنی ہوتا ہے، موت سے وہ ڈرتا ہے۔ بڑے غور سے سنیں، جو موت کا، اللہ کے ساتھ اس کی ملاقات کا یقین نہیں اور وہ دنیا پرست ہوتا ہے، وہ موت کے نام سے گھبراتا ہے، موت کا نام سن کے بھاگتا ہے۔ مومن جو ہے وہ ہر وقت تیار ہے کہ میں نے اللہ کے پاس پہنچنا ہے، جب اس کا حکم ہوگا مجھے اللہ تعالیٰ بلا لیں گے، اور میں خوش ہوں کہ میری اسی جہان میں جا کے رب سے ملاقات ہوگی۔ تو یہ خوف جن کو ہوتا ہے، وہ خوف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو دنیا پرست ہوں۔ قرآن آپ بات سنیں، قرآن آپ سمجھ کے پڑھیں نا، تو قرآن کہتا ہے، یہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو نا ذرا موت کی تمنا تو کرے۔ کیوں موت سے ڈرتے ہیں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جی اب سوال کیجئے۔ سر جی یہ مال کی محبت نہ ہو، مال کی محبت نہ ہو، لیکن ہم وہ دعا تو کرتے رہے نا، اللہم اجعل اوسع رزقک علی عند کبر سنی وانقطاع عمری۔ دیکھیں، نیک اعمال کے لیے اللہ سے مہلت مانگنی چاہیے، اور بالکل ٹھیک ہے۔ وہ زندگی کون سی؟ جو اللہ کی رضا میں، تاکہ ہمارے اعمال، نیک اعمال میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال نامے میں اتنے اعمال ہوں کہ پلڑا اتنا بھاری ہو کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے۔ تو یہاں بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان عمر کے کسی حصے میں ہو۔ دیکھیے وہ جو شعر ہے نا، بڑا پیارا ہے، گر جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری۔ یہ پیغمبروں کا شیوا ہے کہ وہ جوانی میں بھی توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں۔ تو ہمیں توبہ استغفار کے ساتھ ایسی عمر کی جو نیکیوں میں اضافہ کا باعث بنے، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ کوئی اور سوال؟ سر ہمیں تو موت سے ڈر نہیں لگتا، لیکن سر ہمارا تو ایمان صحابہ والا نہیں ہے نا، تو ہمیں قبر کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نیک عمل کریں، اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، اللہ نے بڑے کلیئر کٹ وعدے کیے ہیں۔ یار تو جب لگے کہ ہم اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہوں، بھئی ابھی عذاب قبر آ رہا ہے، موت کے بعد پورا ٹاپک اور پوری طرح اسی طرح ڈسکس کریں گے جس طرح ہم نے یہ دنیا کو قرآن اور سنت کی، بالکل ہر ٹاپک اسی طرح ڈسکس ہوگا۔ تو ہمیں ڈر، دیکھیں، دعائیں مانگیں اللہ سے۔ عذاب قبر کی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد مانگتے تھے، وہ دعائیں بھی آپ کو مل جائیں گی ساری۔ اور کوئی سوال؟ جزاک اللہ سر۔ سر میرا ایک السلام کوشچن ہے۔ علیکم سر، موت جی سے خوف، سر موت سے خوف اس وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے کہ جب جیسے کہ میری اپنی والدہ فوت ہوئی، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے انہیں غسل دیا، اس کے بعد میرا بالکل ڈر خوف ختم ہو گیا کہ مجھے بھی کسی دن اسی طرح مرنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور اس کے بعد سے سر 2-3 اور میری اپنی فیملیز میں خواتین جن کی ڈیتھ ہوئی، میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیا۔ اس کے بعد سے مجھے بالکل ڈر نہیں لگتا موت سے۔ دیکھیں نا، ہمیں تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اور سر جس رب کی رضا کے لیے ہم دنیا میں یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، اور اللہ کے اس فضل و کرم سے ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے، تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ عجائب، ایک منٹ رہو جی۔ سر میرا ایک کوشچن ہے۔ جی جی۔ سر جب یہ انسان پر نزا کا وقت آتا ہے اور اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، مطلب وہ کچھ بول نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ کیا سرکمسٹانسز ہو رہے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کیا بات، پھر سوال کریں۔ سر نزا کے وقت
جب کسی انسان پر نزاع کا وقت آتا ہے تو اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے، یعنی کہ وہ بتا نہیں سکتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے، کیا سرکمسٹانسز ہیں. تو اس کے بارے میں قرآن اور سنت کیا کہتے ہیں کہ زبان کیوں بند کر دی جاتی ہے؟ آپ یہ ایک بات سمجھیں، اب اس کا ٹرانزیشن پیریڈ ہے. کیا ٹرانزیشن پیریڈ کیا ہے؟ کہ وہ ایک دنیا سے، دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی میں وہ ہو رہا ہے منتقل. اب وہاں کے اصول، قاعدے، ضابطے بالکل دوسرے ہیں. تو نزا کا وقت جو ہے یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے کہ بندہ دنیا سے آخرت میں جا رہا ہے، اور وہاں کے قانون دوسرے ہیں. وہ اللہ کے رسول نے ان کو یہ کہ کیوں نہیں بندہ بولتا نہیں بتایا. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس کی تیاری کرنی چاہیے. کس کی؟ آخرت کی. تو انشاءاللہ معاملات اللہ تعالیٰ، جب ہم دنیا میں اللہ کے لیے زندہ رہیں گے، آپ یقین مانیں مومن کو تو موت کے وقت وہ فرشتے آتے ہیں، جو کل میں آپ کو بتاؤں گا موت کے وقت کیا ہوتا ہے نیک آدمی کے ساتھ اور کیا ہوتا ہے جو گناہگار آدمی ہوتا ہے. تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ مومن کو تو خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. وہ موت ہو، جنت ہو، موت ہو، برزخ ہو، اور یا وہ آپ کا میدان حشر ہو، سب میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کس طرح تائید اور نصرت اور اس کو فیض و برکات ملتے ہیں. اگلی حدیث، یہ کوئی سوال؟ جی سر، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے بھی پہلے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ جب انسان سوتا ہے، نیند کی حالت میں ہوتا ہے، تو روح اس کے جسم سے الگ کر دی جاتی ہے. تو سر یہ جو اکثر ہم خواب وغیرہ دیکھتے ہیں، یہ کیسی کیفیت ہوتی ہے پھر؟ دیکھیں، جس بندے نے زندہ رہنا ہوتا ہے نا، وہ ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اندر زندگی کی رمق باقی رہتی ہے، اور وہ ہے روح حیوانی، جو ہمارے اندر خون کی سرکولیشن کی وجہ سے اس کا چلتا رہتا ہے، اور یہ اس کی وجہ سے ہے کہ ہمیں خواب آتے ہیں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، جزاک اللہ. اچھا، اب اگلی حدیث دیکھیے. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. ترمذی میں ہے، احمد میں ہے، دارمی میں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی صحیح اور عمل اور آخرت کی طلب ہو. کون سا مومن؟ جو پکا سچا مومن ہے، اس کی نیت بھی اور اس کی کوشش اور عمل بھی آخرت کی طلب ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے غنا، قلبی اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت کے اس کے دل کو نصیب کر دیتا ہے. یہ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. بڑے غور سے سمجھیے. جب رب سے اس کو توقعات ہوتی ہیں نا، تو وہ ان جھوٹی سفارشوں اور وہ جائز راستے ضرور اختیار کرتا ہے، لیکن اگر اس کو کامیابی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے میرے رب نے میری محنت کو قبول کر لیا، اطمینان. اور اگر اس کو ناکامی ہوتی ہے تو وہ بالکل سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے، یہ واقعتاً یہ چیز جو تھی یہ میری مقدر میں نہیں تھی، اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ برحق، کیونکہ اس کا علم برحق اور اس کا حکمت برحق. تو لہٰذا یہ ہے جو غنا اللہ تعالیٰ ایک بندے کو نصیب کرتا ہے. کوئی سوال؟ اور اس کے پراگندہ حال کو درست فرما دیں گے کون شخص؟ جس کی نیت اور عمل اس کی رضا کی طلب ہو، اور اس کے پاس خود بخود ذلیل ہو کر آئے گی. دنیا کے معاملات، دنیا کے پودے، دنیا کا یہ اپنے اخلاق اور اپنے سیرت و کردار کی وجہ سے یہ بالکل نکھرا ہوا نظر آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی کمی نہیں کریں گے. میں آپ کو اپنے ذاتی یہ سب تجربے بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل یہ چیز اللہ تعالیٰ نے کہ فضل و کرم سے میں نے اپنی زندگی میں اس کو آزمایا ہے.
اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کی بیچ پیشانی میں اس کے چہرے پر پیدا کر دیں گے. صرف اگر ہم اپنے رب کو سمجھیں نا کہ وہ ہے کارساز، ہم نے کوشش جائز ضرور کرنی ہے، باقی معاملات بھی چھوڑیں اللہ پر. بندہ بالکل وہ ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا، رب نے قبول کر لیا، میرے حق میں ہوگا، نہیں کیا تو بھی میرے حق میں ہوگا. سنیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے سارے کام کس سے سپورٹ کرتا ہوں؟ عمل کرنے کے بعد اللہ کے. ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ تو اپنے ایک ایک بندے کو دیکھ رہا ہے. یہ ایمان کی کیفیت ہو نا، اس کو توکل کہتے ہیں. یہ توکل آپ کو نصیب ہو جائے تو آپ کی زندگی بالکل دنیا کی الجھنوں سے صاف ہو جائے گی. ساری تگ و دو کے بعد بھی یہ دنیا اس کو بس اسی قدر ملے گی جس قدر اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی ہے. تو آپ نے آپ ایک لائن چھوڑ دی نا کہ جس کی نیت اور صحیح دنیا کا مقصد جو ہے دنیا کا ہوگا، یہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ محتاجی کے اثار اس کی بیچ پیشانی میں کر دیں گے. ساری ہاں، کہ جس کی نیت اور اپنی صحیح عمل سے جس کا خاص مقصد دنیا کا طلب کرنا ہو. دنیا پرست کو آپ دیکھیں گے وہ ہر حال پریشان، او ہو آپ دیکھیں نا صبح سے شام، یہ نہیں ہوا، یہ دنیا میں مجھے کمی مل گئی ہے، یہ میرے لیے مسئلہ ہے، یہ میرے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ اس کا اللہ پر توکل ہی نہیں ہے. بھاگ دوڑ میں، اور شیطان نے اس کو اور خوبصورت کر کے دکھاتا ہے جو اس کے وہ سارے اعمال ہیں الٹے سیدھے. کوئی سوال؟ آپ ذرا سنیے کیا بات فرمائی ہے نبی صادق نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. ان لکل امت فتنہ، ہر قوم کے لیے ایک فتنہ ہے. وہ فتنہ تو امتی المال، اور میری امت کا فتنہ اور آزمائش کیا ہوگی؟ وہ مال ہوگا. اچھا، قوم کے جب فتنے کی بات کرتے ہیں نا، دیکھیں ایک ہے فرد جیسے میں اور آپ ہیں، اور ایک ہے حکومت جو آپ کے پاکستان کی حکومت ہے، امریکہ کی حکومت ہے، انگلینڈ کی حکومت ہے. تو ہر قوم کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کی اکنامک پالیسیز ہیں. اور آج آپ دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ہر امت کا مال جو ہے وہ مال فتنہ ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، آزمائش کس سے ہو رہی ہے؟ آپ اگر سمجھیں نا بات کو، ذرا سمجھیں میں جو بات عرض کر رہا ہوں، کہ اس ملک کو کبھی بھی قرض کی ضرورت نہیں تھی، کبھی بھی. IMF کے، ورلڈ بینک کے جال میں ایسا ان کو سود کے حوالے سے پھنسایا کہ اب یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس مال کے فتنے میں ہم ناکام ہوئے. ذرا کبھی سوچا تو کریں کہ آج آزاد ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں افغانستان کو، کس قدر ان کی اکنامک پالیسیز، مالیات اور اقتصادیات کتنی مضبوط بنیادوں پر اٹھ رہی ہے. سر یہ کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. آپ ذرا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بند کر دیں. آپ ذرا میری بات کو سمجھیں. امریکہ مالی کے فتنے میں آپ دیکھیں کہ کس قدر وہاں مال صبح سے شام، ان کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، مال مل جائے. انسان ہو، حکومتیں ہوں، دنیا میں جنگیں کرا رہے ہیں، فتنے برپا کر رہے ہیں، شیطان ان کو دکھاتا ہے کہ بڑی. اور آج آپ دیکھیں کہ خود امریکہ کس مال کی آزمائش میں ناکام ہو رہا ہے. بالکل یاد رکھیں، اگر ہماری پالیسیز قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے تو ہمیں صحابہ کا دور دیکھ لیجئے، افغانستان کو دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ کس طرح اس
آپ کو حدیث سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اگر ایک اللہ تعالیٰ کی حد، قرآن و سنت کی ایک حد ان ٹرو سینس اینڈ اسپرٹ واقعتاً نافذ ہو جائے تو خود اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ 40 سال تک ایسی ان کی فیوز و برکات ملیں گی کہ بارشوں سے ان کی پروڈکشن کہیں سے کہیں پڑ جائے گی۔ ان لکل امت فتنہ، ہر مال امت کے لیے خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی آزمائش کیا ہے؟ مال۔ آپ دیکھ لیں کہ اس مال کے محبت میں پورے عرب ملک کتنی بدقسمتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح دامے درمے سخنے کس کو ہیلپ کر رہے ہیں، کس کو مدد کر رہے ہیں؟ کفر کو سر، اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں، کفر کی اسرائیل مدد، کو سر، امریکہ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو یہ مال نے دیکھا ہمیں کہاں جا کے گرایا ہے۔ اگلی سر حدیث، صحابہ دیکھیں تو شروع میں کوئی ایسے فتنہ نہیں تھا، تو جو مال ان کے پاس زیادہ آتا گیا، فتوحات ہوئی، مال کی کثرت ہوئی تو فتنے پیدا ہو گئے۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور، سارا ایسی مصیبتوں میں گزرا ہے، تو وقت کے ساتھ فتنے بڑے ہی ہیں مال کی وجہ سے۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، خود آپ آخرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ جو گڈریے ہیں، یہ بھیڑیں چرانے والے، ان کی بلڈنگیں ہوں گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں آج، آپ ذرا دبئی میں جا کے دیکھیں، آپ جو یہ نیا شہر بنا رہے ہیں سعودی عرب والے، جو یہودیوں کی، نیوم شہر، جی جی نیوم جی جی، تو آپ خود حیران ہوں گے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی کر دی تھی، جو آپ آج کہہ رہے ہیں کہ یہ مال کے پجاری جو ہیں یہ اللہ کو تو بھول جائیں گے۔ آپ ذرا ایک بات سوچیں کہ اگر حرام کے کپڑے، حرام کے پیسے سے ایک قمیض خریدی دی جائے اور اس نماز جیسا عمل جو ہے وہ اللہ قبول نہیں کرے گا، تو کہاں یہ حلال و حرام کی تمیز ہی ختم؟ کوئی سوال؟ اگلی پہلے ذرا برا سمجھا جاتا تھا، کسی کوئی اگر غلط مین سے پیسے کماتا تھا، پھر تو شاباشی ملتی ہے، فلاں کو دیکھو کتنا کامیاب جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آج ہمیں کوئی، میں چھوٹا سا تھا نا، وہ فلانا تو پولیس میں بھرتی ہو گیا، بڑا گندا رشوت لے گا۔ آج انکم ٹیکس، پولیس، جوڈیشری سب کو دیکھ لیں، اور لوگ جب رشتہ کرنے چاہتے ہیں تو کہتے ہیں یہ فلاں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ انکم ٹیکس میں، کہتے ہیں اس کو ضرور دے دو۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کے لیے تمہیں دین کو پریفر کرنا۔ تیل والی یہ آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور آپ کی آوازیں سب کو جا رہی ہیں، تو دیکھیں نا، اس میں سب سے بڑا سبق خود ہمارے لیے ہے کہ اس مال کے فتنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس فتنے میں اگر پڑ گئے، مال کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، پھر آہستہ آہستہ حلال و حرام بھی ختم، برے کام بھی ختم، تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ سر اس سلسلے میں ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں نا سر، ہم اپنی میاں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے باپوں سے پوچھتے ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کی تنخواہ تو اتنی ہے، یہ اتنی چیزیں کہاں سے لائے ہو، کپڑے کہاں سے لائے ہو، یہ چیز کہاں سے خریدی ہے۔ سر بالکل ان پہ کوئی پریشر ہی ہم عورتیں نہیں ڈالتی ہیں، ہم ڈالیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تو وہ ان کو خیال آئے گا۔ آپ نے بالکل ٹھیک بات کہی۔ اگر بیوی گھر میں اس بات کا خیال رکھے کہ کوئی حرام چیز گھر میں نہیں آنی چاہیے، اور اس کو اپنے میاں کی اس معاملے میں ہیلپ کرنی چاہیے، اور وہ ہیلپ یہ ہے کہ اس کو کہے کہ مجھے اگر تم کبھی آپ نے غلط چیز لائی تو میں گھر میں اس کو نہیں گھسنے دوں گی۔ کیوں؟ اس سے گھر میں بچوں کی تربیت ہو، گھر میں جہاں پیسہ جائے گا وہ بربادی لائے گا۔ تو اس لیے بالکل آپ نے ٹھیک کہا، عورتوں کو چاہیے کہ اس معاملے میں کیئرفل رہیں کہ وہ خود بھی حلال کھائیں، اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں، پھر ان کی تربیت ٹھیک ہوگی۔ جزاک اللہ، بہت عمدہ بات کی آپ نے۔
सर अक्सर औरतें ही हराम कमाने पे उकसाती हैं, फलां के मियाँ ने ये किया है, फलां के मियाँ ने ये किया है और हमारे पास कुछ नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आंखें बंद होने की देर है, मौत आएगी तो सारा सफर, कल आपको देखेंगे, अब हम शुरू करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि मौत के साथ ही मामला वैसा ही होगा जो आपने दुनिया में कारनामे किए हैं। सर जी अब तो कोई मरता है ना तो मैंने वहां पे भी लोगों को देखा है कि लोगों ने बरीजे के कपड़े पहने होते हैं, खास तौर पे एहतमाम के साथ जाती हैं, कईयों ने तो मेकअप भी किया हुआ होता है। अगर उन्हें अपनी मौत याद हो तो वो ऐसा करें? बिल्कुल ये नहीं। सब खास मौका है उनके लिए। अब आगे चलते हैं। अल्लाह ताला किस तरह हमें खोल खोल के बता रहे हैं, दो भूखे भेड़िए जो बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए गए हों, इन बकरियों को इससे ज्यादा तबाह नहीं कर सकते जितना वो आदमी के दीन को माल की मोहब्बत और इज्जत व जाह की हिर्स तबाह करती है। कैसी प्यारी मिसाल दी है। अब आप लोग तो शहर में रहते हैं ना, भेड़िए को अगर बकरियां मिल जाए ना और उस देखने वाला कोई ना हो, पता नहीं कितनी बकरियों को वो मार दें और खाएं और तबाह करें, पूरे रेवड़ को तबाह कर लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उससे कहीं ज्यादा तबाही वो शख्स करेगा जिसको माल की मोहब्बत एक, और दूसरा इज्जत व जाह की हिर्स, कि मेरा मकाम बुलंद हो जाए माशरे में, मुझे झूठी इज्जत मिल जाए, और दूसरा माल। आप देख लें इस मुल्क में ये जो गांव के चौधरी, ये वडेरे, ये अक्सर MNAs यही तो कर रहे हैं, और हम हैं कि बर्दाश्त किए जा रहे हैं। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी मिसाल से इंसान को समझाया है। कोई सवाल? अपने आप को बचाइए इन माल की हिरस से। और ये जो आप अभी बता रहे हैं ना कि इतने अच्छे कपड़े पहन के आती हैं खवातीन वहां मौत के वक्त, ये बिल्कुल यही वो चीज है जो उनके अंदर, कि उनको अपने आप को नुमाया करने में, हालांकि मोमिन जो है वो अपने आप को ऐसे कपड़े पहनता है जो उसके हस्बे हाल हो। अरे बुखारी औरतें में तो बहुत ही दो नंबर औरतें तो बहुत ही दो नंबरियां करती हैं आजकल। मैं हैरान हूँ कि सोचती क्यों नहीं है। अच्छा, आपको जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो सोचें तो जब कि वो कुरान और सुन्नत पढ़ें तो उसको मयार माने, तो अब वो दुनिया और शैतान के पीछे लगे हुए हैं, तो वहां तो फिर यही होगा। तो आपको परेशानी ये होनी चाहिए कि इन औरतों को किसी तरह से दीन की तरफ लाया जाए, इन मर्दों को किसी तरह दीन की तरफ लाया जाए। इन सब का इलाज कुरान और सुन्नत है। लेकिन सर कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। हो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? अल्लाह ताला अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान में क्या फरमाते हैं, आप तो इनको बताते जाइए, नहीं मानते तो आएंगे मेरे पास। आपको क्या परेशानी है? आप अपना फरीजा अदा कीजिए बस। सर जी ये बहन बिल्कुल सही कह रही हैं, औरतें ही ऐसे काम करती हैं, मर्द जहां तक मैंने देखे हैं वो नहीं करते। हमारे मर्द तो अक्सर सुबह जो कपड़े पहन के जाते हैं उन्हीं कपड़ों में शादी में भी चले जाते हैं, उन्हें कोई मसला नहीं होता। औरतों की आप देख लें, उनकी तैयारियां ही नहीं खत्म होती, तो मर्द बेचारा। तो वो सर चाहे मर्द, मर्द हों या औरतें हों, जो भी नुमाया होने की जिसके अंदर ख्वाहिश पैदा हो जाए तो हालात खराब हो जाते हैं। बिल्कुल माशरा इसी तरह बिगड़ता है जैसे आज हमारे सामने है। सर जी एक बात करनी है। जी हुक्म। वो हमारे पड़ोस में रहती थी पार्लर वाली, तो अक्सर मेरे पास आ जाती थी। वो कहती हैं कि वो सामने गली में से कल लड़की आई फटाफट और कहने लगी कि मेरे ससुर की हालत बहुत खराब है, तो आजकल में लगता है कि वो मर जाएंगे, तो जल्दी से मेरा फेशियल कर दो, मेरी आईब्रोज बना दो। वो बड़ी इस्तगफार कर रही थी इसके ऊपर कि इंसान को क्या होता चला जा रहा है। अल्लाह। ये सुन लें देख लें सर। अच्छा, एक बात सुने, आपने जो बात फरमाई, मैं एक बार अर्ज करूं आपको। अल्लाह ताला ने जो इंसान, ये बात बड़े गौर से समझें, अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियतें जो अक्ल, फहम,
دیکھنا جو جو حواس دیے ہیں یہ کسی اور کو نہیں دیے. جب وہ قرآن و سنت کا طالب، اللہ کی رضا کا طالب ہوتا ہے تو قرآن و سنت پر عمل کر کے وہ ان صلاحیتوں سے جنت حاصل کر لیتا ہے. اب کیونکہ یہ جو صلاحیتیں جس خاص کیس کی طرف آپ بتا رہی ہیں یا اور آپ معاشرے میں دیکھ لیں، جب یہ شیطان کے لیے استعمال کرتا ہے انسان، اللہ کی رضا کے خلاف دی اللہ نے ہے. اللہ نے تو اس لیے دی کہ اس ٹیسٹ ہے ہمارا کہ ہم ان صلاحیتوں کو ٹھیک استعمال کرتے ہیں یا نہیں. اب جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ حد سے اس لیے گزر جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیتیں نیکی کے لیے دی تھی اب انہوں نے برائی پر لگا دی ہیں. آپ یہ جوئے کے اڈے دیکھیں، یہ بازار دیکھیں، بازار سے مراد وہ خاص بازار ہیں، اور آپ یہ سب اب دیکھیں، آپ میڈیا کو دیکھیں تو آپ دنگ رہ جائیں کہ عورت کو کیا، عورت کا منع ہی پردہ ہے اور اس کو کیا ہم نے بنا دیا ہے. کس طرح گمراہی کی انتہاؤں کو ہم چھو رہے ہیں. لہذا یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے آپ کو خواہش نفس کے اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. سر یہ اسی لیے پھر آپ اگر دیکھتے ہیں تو عورت جو باہر نکلی ہے کمانے کے لیے بھی، تو اس کے پیچھے بھی تو یہی کچھ ہے، عورت کو باہر نکالا گیا ہے اس افراد کے لیے ہی. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے بڑی حقیقت پر ہے، مبنی ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. آپ یہ بات اچھی طرح سنیں اور سمجھیں. اس وقت مغرب میں یعنی یورپ اور امریکہ میں اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز بڑی صاف نظر آتی ہے. اس عورت کو اس مقام پر لے جایا گیا ہے جہاں وہ جاب کرتی ہے، تو اب وہ عورت کہتی ہے میں نے شادی نہیں کرنی، یہ بچوں کا میں پالوں گی کھیکھڑ، تو میں تو یہ عشائشین آزادیاں نہیں انجوائے کر سکوں گی. اور پاکستان میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، میں لفظ چیلنج جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، کام کرنے والی عورتوں کو آپ دیکھ لیں، ان کے گھروں کو دیکھ لیں، ان کے بچوں کو دیکھ لیں. رب العالمین نے عورت کو گھر کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا کام تھا. اس نے جاب کر کے، اگر جاب کرنا بھی ہے تو آپ عورتوں کے اداروں میں کریں، عورتوں کے بچوں کے اسکولوں میں پڑھائیں. آپ ایم ایس سی یا وہ کرتی ہیں میڈیکل بھی، تو آپ خواتین کا علاج کریں. لیکن یہ ساری چیزیں ہم نے مکس کر کے مغرب کا جو تیار کردہ وہ تھا نسخہ گمراہی، اس کو آج ہم نے من و ان قبول کر لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا معاشرے میں اور کیا ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ان قوانین اور ضابطوں کو وائلیٹ کرنا، ان کے خلاف چلنا، تو اس کے نتیجے میں یہی کچھ ہوگا. یہ ملک کاش 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 1947 میں جب بنا تو وہاں اسلام کا قرآن و سنت نافذ ہو جاتے، میڈیا اس پہ کام کرتا، حکمران ایسے ہوتے. لیکن انفارچونیٹلی 75 سال سے ہم یہ سارا کچھ دنیا پرستی میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دنیا جس کی ابھی مذمت آپ نے پہلے قرآن میں سنی اور اب آپ سن رہے ہیں حدیث میں. تو لہٰذا اگر کوئی چیز ہمیں بچا سکتی ہے کہ ہم دنیا کے ان گمراہیوں سے بچیں اور اللہ کی طرف پلٹیں اور اس کی قرآن و سنت کی پیروی کریں، تو پھر ہمیں اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اور ان کے اعمال کے مطابق وہی ہمارے رول ماڈل ہے. اپنے بچوں کو بھی انہی کے واقعات سنائیے، ورنہ یہ بچے، ہم بھی آج سب سے بڑی گمراہی اس لیے ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی اگر تم نے دین پہ قائم رہنا ہے تو تم مرد ہو یا عورت ہو، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اسوہ حسنہ اور رول ماڈل ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کا علم حاصل کریں
اس کے مطابق عمل کریں تو اور اللہ کو راضی کرنا ہمارا مقصد ہو تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دنیا بھی اور آخرت بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بہت آسانی پیدا فرما دیں گے. انشاءاللہ سر. انشاءاللہ آمین. سر کوئی ایک بات میں کہہ رہی تھی جی کہ دیکھیں جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ خواتین کے لیے ٹیچنگ کا شعبہ اور میڈیکل کا شعبہ جو ہے وہ میرا خیال ہے سب سے بہترین ہے. لیکن آج کل کی لڑکیاں جو ہے کوئی انجینئرنگ پڑھ رہی ہیں, کوئی آئی ٹی پڑھ رہی ہیں اور مردوں کے دفتروں میں جا کے شوقیہ نوکری کرتی ہیں اور مردوں کے جو ہیں وہ مرد بے روزگار پھر رہے ہیں بیچارے اور تھوڑے عرصے بعد کر کے چھوڑ دیتی ہیں. اس طرح کئی لوگوں کی مستقبل خراب ہوتا ہے ان کی وجہ سے. یہ ہم جو مائیں ہیں والدین ہیں ہمارا فرض ہے نا کہ بچوں کو صحیح ایک منزل بتائیں. بیٹیاں ہیں تو ان کو بتائیں. یہ بات آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. قصور کس کا ہے؟ والدین کا ہے. جی والدین اگر ان کو یہ بات ذہن نشین کرائیں تو وہ نہ ان فضول چیزوں میں جائیں. یہ مردوں کے شعبے ہیں. گزارش یہ ہے, یہ تو آپ نے ایک چیز بتائی ہے نا, میں خود انجینئر ہوں. لڑکیوں کو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو ذرا. میں ڈائریکٹر تھا اسرا یونیورسٹی کی طرف سے اور مرغلہ میڈیکل کالج کو میں یہاں اسلام آباد میں مرغلہ میڈیکل کالج تھا. تو ایک بندہ میرے پاس آیا وہاں سے مظفر گڑھ سے. تو اس نے کہا کہ جی میں نے اپنی بچی اتنے نمبر لیے, میں نے اس کو داخل کرانا ہے. وہ بندہ بڑا شریف تھا. میں نے اس کو بٹھایا, چائے پلائی, پھر میں نے اس کو بتایا کہ تم اگر چاہتے ہو نا کہ تم بھی جنت میں اور تمہاری بیٹی بھی جنت میں جائے تو پھر تم ایک کام کرو, اس کو اسلامیات میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں, انگریزی میں, کسی میں بھی کرا کے اس کو لڑکیوں کے کالج میں بھرتی کرا دے اور اس ایک دین کا کام کرے وہ. تو یہ سب سے اچھا ہوگا. آپ کی بچی اگر آج MBBS کر کے بھی تو اس کو نوکری 50,000 سے زیادہ نہیں ملے گی. یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں اس کو 60-70-80 ہزار روپے ملیں گے جب وہ پروگریسس کمیشن کے تھرو آئے گی. اس نے میری بات مان لی. پھر اس نے بعد میں مجھے خط لکھا کہ کتنی آپ نے مجھے بہت اچھی تجویز دی. تو بات یہ ہے, یہ والدین سوچیں سمجھیں اور ہم اپنے بچوں کو جیتے جی اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن نہ بنائیں. اب جنت اور جہنم آ رہی ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ وہاں انسان کے ساتھ کیا ہوگا. دنیا میں اپنی مرضی پہ چلنے کے والوں کا کیا حشر ہوگا. کاش ہم سمجھیں کہ سب سے اچھا راستہ نبی کے قرآن و سنت کا راستہ ہے. سر جی کئی سر جی لوگ یہ ایسے ہوتے ہیں نا جو کرنے بھی نہیں دیتے. اب میری بہو ماشاءاللہ انجینئر ہے اور حافظ ہے قرآن پاک کی. وہ ریوائز کر رہی ہوتی قرآن. میرے گھر ایک عورت آئی, اسے کہتی او ہو تم انجینئر ہو اور تم نے جاب کیوں نہیں کی. تو ایک دم میں نے اس کو دیکھا, میں نے کہا یہ جو کر رہی ہے یہ بہت عظیم کام کر رہی ہے, ہمیں جاب کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ چپ ہو گئی. جزاک اللہ. لیکن آپ نے بچی کو کیوں انجینئرنگ کرائی؟ وہ تو میری تو اب بہو ہے نا, میں تو نہیں کرا رہی جاب. اچھا اچھا, ہاں بالکل ٹھیک کیا آپ نے. میں تو نہیں کرا رہی, تو لیکن مجھے نہیں جاب چاہیے. یہ آپ یہ میرے اپنے گھر کی بھی بات ہے کہ میرا بیٹا LLB کرنا چاہتا تھا اور ہمیں یہ تھا کہ آج کل ہم اپنے وکیلوں اور ججوں کے جو حالات دیکھ رہے ہیں, یقین جانیے صرف اس وجہ سے, حالانکہ اس کا شوق بھی تھا, ہمیں یہ فیلڈ نہیں چنی کہ کہیں نہ کہیں بچے کو جھوٹ بولنا. اور آج کل تو ہماری اس میں ہے ہی نہیں کی. اور اس نے اپنی فیلڈ چینج کر کے تو کمپیوٹر سائنس میں گیا, حالانکہ اس کو شوق تھا LLB کا. اس کے باوجود ہم نے صرف اس وجہ سے کہ کسی موقع پہ کہیں سے جھوٹ نہ بولنا پڑ جائے. جزاک اللہ. یہی چیزیں ہمیں اب کیریئر پلاننگ جب ہم کریں نا اپنے بچوں کی, بالکل یہ چیز پیش نظر رکھنی چاہیے. ورنہ دیکھیں نا, جس بچے کو آپ نے پولیس میں بھرتی کرا دیا یا انکم ٹیکس میں بھرتی کرا دیا یا جج بنا دیا یا وکیل بنا دیا, اب اس کو بیچارے کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا پڑے گا تو کیا کرنا پڑے گا. یہ چیزیں بڑی سوچ سمجھ کے, تاکہ یہ بچے کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنت میں جائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں اکٹھا رکھے.
आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश हम आपको कर रहे हैं। आपको हैंड आउट मिल गया होगा मौत का, मिल जी गया है? जी सर। जी सर। अच्छा, जिसको नहीं मिला वो मुझे अपना नंबर भेज दे, मैं भेज दूंगा। इसको जरा पढ़ के आए। तो आज हमने ख़त्म किया है दुनिया, कुरान की रोशनी में भी और सुन्नत की रोशनी में। बराए मेहरबानी इन हैंड आउट को सेफ रखिए, प्रिंट करा के अपने पास फाइल बनाइए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए। और व्हाट्सएप आपके पास है, अपने अजीज़ों दोस्तों को भेजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मेरी एज 35 ईयर्स है और मैं अभी फॉर द फर्स्ट टाइम मैं आपकी क्लास में आई हूँ। तो इन टॉपिक्स पे बात हो रही थी, एजुकेशन के टॉपिक्स पे ना। जी। तो मौजूदा मतलब मेरे बच्चे हैं, एक 5 ईयर्स ओल्ड है, एक 7 ईयर्स ओल्ड है। तो मैं इस बात पे भी कंसर्न हूँ कि बच्चों के जो सिलेबस है ना आजकल, मतलब कोई भी एजुकेशन का इदारा ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मतलब हम कराएं और उसमें मतलब दीन की एजुकेशन सिखाई जाए। मेरा दिल ये चाहता है कि अरेबिक को एज अ लैंग्वेज जो है ना बहुत अर्ली एज से बच्चों को बताना चाहिए ताकि उन्हें समझ आना शुरू हो। यानी अगर हम देखें ना हजरत इल्लामा इकबाल की हस्ती, उनका ये था कि उन्होंने बचपन में इतनी लैंग्वेजेस सीख ली हुई थी कि वो मतलब ज़हन की उनकी सतह इस तरह से थी कि वो सोचते थे, समझते थे, जो भी कुरान पाक में से गुजरते थे और उनके दिल पे मतलब नजर आते उनकी शायरी में कि नाजिल हुआ है जैसे कुरान। तो हमें तो ऐसी फीलिंग नहीं आती, तो हमारे बच्चों को कैसे आए? तो मैं ना इस बारे में बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ कि हमारे कोई भी आप मेरी जिंदगी एजुकेशन में गुजरी है जी और जी मैंने बहसीयत मुसलमान जिंदगी गुजारी है प्रैक्टिस से। मैं आपको सही बताता हूँ आपकी जो परेशानी है इन गिवन सिचुएशन में, जबकि मुल्क का आइन और जितने भी प्राइवेट अदारे हैं जी इंक्लूडिंग सो कॉल्ड दीनी इदारे, वो भी कमर्शियल है। ये बात मेरी मानते हैं आप? नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब मेरी बात सुने। आपको सबसे पहले अपने बच्चों की घर में ठीक ठाक तरबियत करनी चाहिए। आप अगर अरबी नहीं पढ़ी हुई तो एक अरबी कोर्स हम ऑफर करेंगे कुछ वक्त के बाद, उसको ज्वाइन करें और फिर आप बच्चों की लेवल पर जाके उनको समझाएं और अरबी उनको। दूसरी बात, होम स्कूलिंग आजकल यूरोप और अमेरिका में बड़ी पॉपुलर है और सही मैंने अपनी बच्चियां 6 थीं, उनको सबको घर में ही पढ़ाया है। तो आप होम स्कूलिंग करें टिल सच टाइम, मसलन 5वीं तक, और बच्चों को अच्छी तरह देखें। स्कूलों के सिलेबस देख लें आप जो वो 1 साल में पढ़ाते हैं आप उनको 6 महीने में घर में पढ़ा सकते हैं। और अगर आप ये करके 5-6 साल के बाद उनको 5वीं करा के घर से उनका ज़हन पुख्ता कर दें दीन के बारे में, फिर आपको इन गवर्नमेंट स्कूलों में जहाँ भी आप चाहें। एक बात याद रखें, स्कूलों में जब पढ़ाई है ना, वो पढ़ाई कोई नहीं है, वो सारे टीचर बदबख्ती करते हैं 99% कि वो क्लास में नहीं पढ़ाते और ट्यूशन एकेडमी में पढ़ाते हैं। तो आप अब गाइडें चल पड़ी हैं, हर मजमून की, हर क्लास की गाइडें हैं। ये यहाँ नहीं है मैडम, ये अमेरिका में भी है। डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, सब कुक बुक्स तैयार, खुलासे तैयार, हर चीज। सर एक और भी मसला है, वो थोड़ा सा घरेलू टाइप का है। यानी कि आप हैं घर के सरबरा, ठीक है, तो आपका मतलब जिस साइड पे रुझान होगा आपको सब फॉलो करेंगे। तो हर एक के घर में ना इस तरह से एक सरबरा होता है तो वो ये चाह रहा होता है कि मतलब जो कुछ मॉब कर रहे हैं उसी तरफ चलते जाएं, यानी आउट ऑफ द वे होना मुश्किल लग रहा होता है उन्हें। मेरे भाई है ना, तो मेरे भाई ने अपने घर में मतलब बच्चे को होम स्कूलिंग करा रहे हैं 2 बच्चों को, ठीक है। तो मैं जो हूँ ना मैं अभी तक कन्विंस नहीं कर सकी हूँ, हालांकि मतलब सब कुछ देखने वाले देखते भी हैं, सुनने वाले सुनते भी हैं, लेकिन चलती तो घर के सरबराह की है ये मसला है। नहीं, वो बिल्कुल देखें, आप और मैं इन गिवन सिचुएशन में ही काम कर सकते हैं।
اللہ تعالیٰ دیکھیں نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ نے کوشش کر لی، کوشش کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر دے گا. اور اگر آپ کی بات 100% ٹھیک ہے، ہم اسی رو میں بہ رہے ہیں جو معاشرے میں چل رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آج آپ اسٹیٹسٹیکلی دیکھیں تو امریکہ میں ہوم سکولنگ زیادہ ہو رہی ہے، اس لیے کہ وہاں یہاں بھی فیسلٹی ہے. آپ کا بچہ اگر آپ نے گھر میں بہت اچھی طرح پڑھا ہے، 5ویں میں جا کے ٹیسٹ دلوائیے اور داخل کرا دیجئے. لیکن بچے کے ساتھ اگر محنت کریں گے دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے، تو انشاءاللہ یہ بچہ آپ کے لیے بہت بڑا ایسٹ ثابت ہوگا جب آپ بڑھاپے کو پہنچیں گے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ماں باپ راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. اس کو پتہ ہے کہ یہ جنت جو مجھے ملنی ہے وہ ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، تو اس کی خدمت سے کبھی کمی نہیں کرے گا. بہرحال چوائس آپ کا ہے، اللہ نے چوائس ہمیں دے دیا ہے، لیکن اللہ نے یہ بھی وارننگ دے دی ہے کہ جب اس چوائس کو غلط استعمال کرو گے تو آؤ گے میرے پاس، پھر میں تمہارے ساتھ حساب کر لوں. السلام علیکم سر. سر جی، ہم اپنی اس بہن کو جو آسٹریلیا سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے دلی خوش آمدید کہتے ہیں، اور بہت نیک خواہشات ان کے لیے رکھتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انشاءاللہ ریگولر جوائن کرتی رہیں گی، دعا بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. سر میں بہت چھوٹی سی تھی نا، تو اس وقت مجھے بڑا دین کی طرف رجحان تھا. ماشاءاللہ سے ہم 8 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، صرف مجھے بہت زیادہ رجحان تھا. اللہ نے سنی بھی، میں دین کی طرف آئی بھی. جب میرے بچے ہوئے میں نے حاجت کے نوافل پڑھ کے رو رو کے دعا کی کہ اللہ کوئی ایسا ادارہ ہو جو اسلامک ہو. الحمدللہ الہدا کا ایک اسکول، اصلاح پبلک اسکول، وہاں پر میں نے بچوں کو ڈالا. نرسری میں ہی وہ بچوں کو کھانا کھانے کی دعا، واش روم میں جانے کی دعا، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، اچھا ایک بات، ایک منٹ دیکھیں. آپ کے بچے جو سبجیکٹ وائز اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے آر دے بیٹر؟ میرے سوال کا جواب دیں. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان سکولوں کا کام ہے، آپ ایجوکیشن میں نہیں ہیں، میں ایجوکیشن میں رہا ہوں. یہ صرف دعائیں بالکل ضروری ہے، لیکن ایجوکیشنلی یہ بچے دوسرے سکولوں سے بہتر ہونے چاہیے. ہے بہتر؟ بتائیں مجھے. سر میں نے تو اپنے بچوں میں فیلنگ پائی ہے کہ وہ فیلنگ کیا؟ میں نے آپ کو کنکریٹ سوال کیا ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز میں، قرآن میں، بالکل ٹھیک، 100% ٹھیک، میں نے مان رہا ہوں. لیکن ادارے کا کام یہ ہے کہ ان بچوں کو ایجوکیشنلی بھی ٹاپ پہ رکھیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو نہیں رہا. اگر ہوتا تو میں سب سے پہلے تائید کرتا. اس لیے تعریف اتنی کرنی چاہیے حقیقت کو سامنے رکھ کے. جی سر آپ ٹھیک سر جی یہی مسئلہ ہے کہ جو دوستوں کے بچے پڑھتے ہیں، مجھے پتہ ہے. آپ اگر بتائیں گے بھی تو میں حقیقت کو جانتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ بچے کا ایجوکیشنل لیول کیا ہونا چاہیے، بچے کا دینی لیول کیا ہونا چاہیے. لوگوں کو دیکھیں، ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. وی ہیو ٹو اسٹیٹ بیئر فیکٹس تاکہ لوگ پوری طرح سمجھ جائیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں پوچھنا ابھی آپ نے کہا نا کہ ایجوکیشنل لیول، میں اصل میں ابھی اپنے بچوں کا نا اسکول بھی چینج کرانا چاہ رہی تھی، تو میں اس وجہ سے تھوڑا سا آپ سے گائیڈنس بھی لینا چاہ رہی ہوں کہ ایجوکیشنل لیول سے آپ کی کیا ایگزیکٹلی مراد ہے. اچھا میں آپ بتاتا ہوں آپ کو.